السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہم علامہ اقبال کی ایک نظم میں اور تو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ بھی ایک اپنی طرز کا عجیب مکالمہ ہے، جس نظم میں علامہ اقبال شاعر اور مسلمان، رہنما اور قوم، فرد اور ملت دونوں کا احتساب کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کا زوال صرف بیرونی یعنی باہر کے دشمنوں کی وجہ سے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے اندر سے کلیمی حق گوئی، خلیلی توحید، حیدری قوت، قلندرانہ بے نیازی اور پروار عشق کی قربانی کمزور ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال کی اس نظم میں یوں تو 9 شعر ہیں، اور ہم ہر شعر کی الگ الگ تشریح بھی لے کے حاضر ہوں گے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے ابتدائی شعر کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھیں۔ اس ابتدائی شعر میں شاعر اپنے اور اپنے مخاطب دونوں کے روحانی اخلاقی زوال کا اعتراف کرتا ہے۔ یہاں میں اور تو محض 2 افراد نہیں، بلکہ انسان، قوم، رہنما، پیروکار یا پوری مسلم ملت کو 2 باہمی کرداروں کی علامت بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ شعر ہے، اس کا پہلا شعر یہ ہے کہ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری، تو قتیل شیوہ آزری۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری، تو قتیل شیوہ آزری۔ یہ شعر بظاہر مختصر ہے، لیکن اس میں اقبال نے رہنما، قوم اور پوری ملت کے روحانی زوال کو بیان کیا ہے۔ میں اس میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شعر میں اور تو سے کون مراد ہے۔ میں سے براہ راست مراد خود علامہ اقبال ہے، لیکن وسیع معنوں میں اس سے ہر شاعر، ہر عالم، مفکر، واعظ اور رہنما مراد ہو سکتا ہے۔ تو سے مراد مخاطب شخص جو سامنے ہے وہ بھی ہے، اور مسلمان ہے، عام قوم بھی ہے، اور پوری ملت اسلامیہ بھی ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ خرابی صرف قوم میں نہیں ہے، بلکہ رہنماؤں اور قوم دونوں میں پیدا ہو چکی ہے۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سے کلام فرمایا ہے۔ اقبال کے یہاں کلیمی سے مراد صرف گفتگو نہیں، بلکہ حق گوئی، ایمانی جرت اور روحانی قوت اور باطل کے سامنے کھڑا ہونے کی صلاحیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے طاقتور حاکم کے سامنے حق بیان کیا۔ ان کے پاس دنیاوی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام اور مضبوط ایمان موجود تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری آواز میں وہ کلیمی تاثیر نہیں رہی جو قوم کو جھنجھوڑ دے اور اسے غلامی، غفلت اور زوال سے نکال سکے۔ یہاں اقبال عاجزی اور خود احتسابی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ تمام خرابی کا الزام دوسروں پر نہیں ڈالتے، بلکہ پہلے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر آگے فرما رہا ہے کہ نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، خلیل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت توحید، اللہ تعالیٰ کی محبت، قربانی، وفاداری اور بت شکنی کی علامت ہے۔ اقبال مسلمان سے کہتے ہیں کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت تو رکھتے ہو، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت تو رکھتے ہو، لیکن تمہارے کردار میں ان جیسا انداز نہیں رہا۔ تم ظاہری طور پر تو توحید کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن تمہارے دل میں دولت، اقتدار، شہرت، قومیت اور خواہشات کے بہت سے بج موجود ہیں، اور یہاں بت سے مراد صرف پتھروں کی مورتیاں نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کے دل پر اس طرح قابض ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ اس کی اطاعت کرنے لگے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بت شکن ہو۔ میں ہلاک جادو سامری،
سامری وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کے لیے سونے کا بچھڑا بنا دیا تھا اور لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ اقبال کے ہاں سامری فریب، جھوٹی چمک دمک، مادہ پرستی اور گمراہ کن ذہانت کی علامت ہے۔ سامری حقیقت کے بجائے خوبصورت دھوکہ پیش کرتا ہے جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے بجائے کسی مادی قوت، شخصیت یا نظام کا غلام بنا دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے زمانے کے سامری کے جادو سے متاثر ہوں، یعنی رہنما خود بھی اور مفکر اور شاعر بھی اپنے دور کے مادہ پرستی، سیاسی فریب اور تہذیبی مرعوبیت سے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہیں۔ اقبال خود کو سامری نہیں کہتے بلکہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ پورا معاشرہ سامری فریب کے اثرات میں گرفتار ہو چکا ہے۔ تو قتیل شیوہ آزری، آزر حضرت آدم علیہ السلام کے والد یا سرپرست کے طور پر قرآن مجید میں مذکور ہے، اور وہ بت تراشی سے وابستہ تھے، بت بنایا کرتے تھے۔ اقبال کے یہاں آزری سے مراد صرف پتھر کے بت بنانا نہیں ہے، بلکہ صرف پتھر کے بت بنانا نہیں ہے بلکہ جھوٹے نظریات، باطل اقتدار، دنیاوی معبود قائم کرنا ہے۔ مسلمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بت شکن ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ آزر کے طریقے کا شکار بن گیا۔ آج کے دور میں دولت، شہرت، اقتدار، قومیت اور شخصیت پرستی اور خواہشات نفس جدید بتوں کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ انسان جب کسی نظریے یا بنیادی فائدے کو حق اور اخلاق سے زیادہ اہم سمجھنے لگے تو وہ آزری کے اثر میں گرفتار ہو جاتا۔ If we examine in our time, یونائٹڈ اسٹیٹ جو کہ دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے، اس کا 90% وقت جو 250 سال سے جب سے وہ قائم ہوا ہے 1776 میں، the history goes that in active it is always involved 95% of his time, of his total duration. The America is involved in active military conflicts, interventions اور wars. صرف 20 سال ایسے گزرے ہیں جو پیس کے تھے، ورنہ ان کے یہاں سیاست اور ایکسپینشن، گلوبل ہیگمنی اینڈ اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ اس قدر حاوی آ گئے ہیں کہ ان کے یہاں اخلاقی بات کرنا اور اخلاق کے پیرائے میں سوچنا ختم ہو چکا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس کا فکر جو ہے وہ پوری دنیا کو متاثر کیے ہوئے۔ شعر کے دو بڑے تضادات ہیں، اس شعر میں دو اہم مقابلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقابلہ کلیمیت اور سامریت کے درمیان ہے۔ کلیمیت حق، آزادی، صداقت اور جرت کی علامت ہے، جبکہ سامریت فریب، گمراہی اور ذہنی غلامی کی علامت ہے۔ دوسرا مقابلہ خلیلیت اور آزریت کے درمیان میں ہے۔ خلیلیت توحید، محبت، قربانی اور بت شکنی کی علامت ہے، جبکہ آزریت بت سازی، مفاد پرستی اور باطل اقتدار کو مضبوط کرنے کی علامت ہے۔ مرکزی پیغام اس شعر کا یہ ہے کہ صرف اسلامی نام، تاریخی نسبت، علم، تقریر یا شاعری کافی نہیں ہے۔ حقیقی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی حق گوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی توحید، قربانی اور وفاداری ضروری ہے۔ رہنما کو اپنے اندر کلیمی جرات پیدا کرنی ہوگی اور قوم کو اپنے اندر خلیلی کردار زندہ کرنا ہوگا۔ اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا ہمارے الفاظ میں حق گوئی کی قوت موجود ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم بت شکن یا نادانستہ طور پر نئے بت تو نہیں بنائے ہوئے ہیں؟ اقبال کی دعوت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے سامریت اور آزریت کو نکالیں اور دوبارہ کلیمیت اور خلیلیت پیدا کریں۔ ہماری زبان میں صداقت ہو، ہمارے کردار میں قربانی ہو، ہمارے دل میں خالص توحید ہو، اور ہمارے اندر ہر باطل معبود کو توڑنے کی جرت موجود ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں
نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔